زمل خدا کا واسطہ ہے کہاں لے کر آ گئی ہو یار، ہر ایڈونچر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ راحلہ نے گھبراہٹ کے مارے اپنے سانسوں کو حلق میں ہی روکتے ہوئے زمل کا بازو پوری قوت سے پیچھے کھینچا۔ اس عالیشان اور بقائے نور بنے بینکیوٹ ہال کے چمکتے شیشوں اور وہاں کھڑی چمچماتی گاڑیوں کو دیکھ کر ہی راحلہ کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ دیکھو راحلہ، میں نہیں لائی، چچا جان کی وہ کھٹارا ویسپا لائی ہے۔ زمل نے بلا جھجک اپنے ریشمی دوپٹے کا پلو کندھے پر ڈالا اور تیکھے تیوروں کے ساتھ جواب دیا، میں تو لے کر نہیں آئی تھی، پر تم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنے ابا سے کہہ کر ایک نئی ویسپا لے لو۔ ان کی اس کھٹارا گاڑی نے بھی یہیں آ کر رکنا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، گھر پر تمہاری اماں کے بنائے ہوئے ان گھٹیا اور بورنگ بھروا ٹنڈوں سے تو 1000 گنا بہتر ہے نا کہ ہم یہاں کے عالی شان بینکیوٹ میں بیٹھ کر مزیدار VIP کھانا کھائیں۔ مجھے تو چچی جان کے وہ ٹینڈے کھانے کا کوئی شوق نہیں۔ اگر تمہیں اتنی ہی اپنی اماں کے ہاتھ کی سبزی پسند تھی تو تم گھر پر ہی رہ جاتی، میرے ساتھ کیوں آئی ہو؟ پر زمل، یہاں سیکیورٹی تو دیکھو۔ راحلہ نے منمنا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن زمل نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی دھن کی پکی اور کسی سے نہ دبنے والی لڑکی تھی۔ وہ ایک یتیم ضرور تھی، لیکن اس نے کبھی خود کو بیچاری نہیں سمجھا تھا۔ چچی کے روز روز کے طنز اور تانوں نے اسے حالات سے لڑنا سکھا دیا تھا۔ اگرچہ تنہائی میں اسے اپنے ماں باپ کی یاد تڑپاتی تھی اور وہ اکثر رونے بھی بیٹھ جاتی تھی، لیکن دنیا کے سامنے وہ ہمیشہ ایک چٹان کی طرح کھڑی رہتی تھی۔ زمل نے اپنا سر فخر سے اٹھایا اور راحلہ کا ہاتھ پکڑ کر بڑے اسمارٹ انداز میں بینکیوٹ ہال کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہال کے اندر ایک بہت ہی بڑی ڈیجیٹل اسکرین لگی ہوئی تھی، جس پر بڑے بڑے سنہری حروف میں چمک رہا تھا، سنان خانزادہ کی منگنی کی تقریب۔ اندر کا ماحول کسی شاہی دربار جیسا تھا۔ ملک کے 2 بڑے کاروباری خاندانوں کے درمیان یہ منگنی کوئی عام نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی ایک بزنس ڈیل کا حصہ تھی۔ ہال کے مرکز میں کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ملک کا مانا ہوا بزنس ٹائکون سنان خانزادہ تھا۔ گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، اونچا قد، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ایک ایسا روب تھا کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی مرعوب ہو جائے۔ وہ ایک ایسی روبدار شخصیت کا مالک تھا جسے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ اس کاروباری منگنی سے بھی شدید بیزار نظر آ رہا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر اسے مبارک ہو سنان بھائی کہہ رہے تھے، اور وہ بس ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ زمل اور راحلہ جیسے ہی ہال کے اندر داخل ہونے لگیں، اچانک 2 لمبے چوڑے کالے سوٹ میں ملبوس گارڈز ان کے سامنے آ کر دیوار بن گئے۔ میڈم، آپ کس کی طرف سے ہیں؟ انویٹیشن کارڈ کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک گارڈ نے سخت اور کرخت آواز میں کہا۔ راحلہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے زمل کے کرتے کا کونا پکڑ کر ہلایا، لیکن زمل خان کہاں ہار ماننے والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے کھڑا وہی سجیلا نوجوان سنان ہی اس منگنی کا دولہا ہے، اور لوگ اسے مبارکباد دے رہے ہیں۔ زمل کے دماغ میں شرارت اور ایڈونچر کا ایک دھماکہ خیز پلان آیا۔ اس نے سوچا کہ کھانا تو دور کی بات، یہاں تھوڑا ہنگامہ کھڑا کر کے چچی کے تانوں کا غصہ اتارا جائے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو لائے، چہرے پر دنیا کی سب سے مظلوم اور لاچار عورت ہونے کا ماسک پہنا اور اپنی اونچی آواز میں بولی، راستہ چھوڑو میرا، تم مجھے میرے ہی شوہر کے پاس جانے سے روک رہے ہو کیا؟ گارڈز اچھل پڑے۔ ہال کے قریبی مہمانوں کی نظریں بھی ان کی طرف گھوم گئی۔ ہاں، میں تو ان کی بیوی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں، شوہر نامدار ہیں۔ زمل نے انتہائی ڈرامائی انداز میں اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں سنان کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے چھوڑ کر یہاں دوسری منگنی کر رہے ہیں۔ راحلہ نے اپنا سر پکڑ لیا
اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ زمل یہ تو کیا کر رہی ہے، ہم مارے جائیں گے، اس نے دبی آواز میں سسکتے ہوئے کہا۔ زمل کی یہ ڈرامائی آواز اتنی گونجی کہ اسٹیج پر کھڑے سنان خانزادہ کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ پورے ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں اس خوبصورت تیکھے نین نقش والی لڑکی پر ٹک گئیں جو سرِ عام سنان خانزادہ کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ سنان نے اپنی گہری عقابی نظریں گھما کر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب سی حیرت ابھری۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی جس کی آنکھوں میں خوف کا نام و نشان نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی شوخی اور چمکاہٹ تھی، اسے سب کے سامنے چیلنج کر رہی تھی۔ سنان کے اندر جو عام طور پر عورتوں سے دور بھاگتا تھا، نہ جانے کہاں سے ایک شوخ اور چنچل پن جاگ اٹھا۔ اس کے لبوں پر ایک خطرناک مگر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اسٹیج سے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا زمل کے قریب آیا۔ زمل نے سوچا تھا کہ وہ غصہ کرے گا، گارڈز کو کہے گا کہ اسے باہر پھینک دو اور وہ شور مچا کر وہاں سے نکل جائے گی، لیکن سنان کا رد عمل بالکل الٹ تھا۔ ارے بیگم، سنان نے انتہائی محبت بھرے اور ڈرامائی انداز میں سب کے سامنے کہا، جس پر زمل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے اتنے سال ہمارا یہ نکاح سب سے چھپا کر رکھا اور تم یوں اچانک سب کے سامنے آ گئی۔ زمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا؟ اس کے حلق سے بس یہی نکلا، اب جب تم آ ہی گئی ہو تو دنیا سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ سنان نے اپنے چہرے پر ایک ماسٹر اسٹروک مسکراہٹ سجاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، چلو اب سب کے سامنے باقاعدہ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ قاضی صاحب کو لے کر آؤ۔ یہ سنتے ہی زمل اور راحلہ دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ راحلہ کو لگا کہ وہ اب یہیں بے ہوش ہو جائے گی۔ زمل جو اب تک جھانسی کی رانی بنی ہوئی تھی، سنان کی اس اچانک چال پر بالکل لاجواب ہو گئی۔ وہ اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن سنان نے اس کا بازو ہلکی سی مگر مضبوط گرفت میں لیا اور اسے ایک طرف کونے میں لے گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، میں تو بس مذاق، زمل نے غصے سے تڑپ کر آہستہ سے کہا۔ سنان اس کے بالکل قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری تیز شدت تھی جس نے زمل کی زبان کو تالا لگا دیا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور انتہائی دھیمی مگر دھمکاتی ہوئی روبدار آواز میں بولا، مذاق؟ سنان خانزادہ کی زندگی کے ساتھ مذاق؟ اب تم نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے نا مس، تو اسے ختم میں کروں گا۔ اب اگر تم نے خاموشی سے میرے ساتھ نکاح نامے پر سائن نہیں کیے تو میں تمہاری اس دوست اور تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا اور تمہاری زندگی ایسی جیل بنا دوں گا کہ تم ایڈونچر کا نام بھول جاؤ گی۔ بولو، کیا منظور ہے؟ زمل نے غصے اور حیرت سے سنان کو دیکھا۔ وہ پہلی بار کسی ایسے مرد سے ٹکرائی تھی جو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ ان دونوں کے درمیان کی یہ پہلی تکرار اب ایک ایسی زنجیر بننے جا رہی تھی جس سے وہ دونوں کبھی آزاد نہیں ہونے والے تھے۔ سنان نے سوچا تھا کہ جیل اور پولیس کی دھمکی سن کر یہ لڑکی رو پڑے گی یا معافی مانگے گی، لیکن زمل خان کسی اور مٹی کی بنی تھی۔ اس نے پورے جھٹکے سے اپنا ہاتھ سنان کی گرفت سے چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہو کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی تیکھی آنکھیں غصے سے چمک اٹھیں۔ کیا کہا؟ جیل بھیجو گے؟ زمل نے گرجدار مگر دبی ہوئی آواز میں تڑق کر کہا۔ اس کے لہجے میں خوف کا خے بھی نہیں تھا۔ کس پر روب جما رہے ہو میاں؟ کس بات کی اکڑ ہے یہ؟ ارے میرے پاس تو ویسے ہی کھونے کو کچھ نہیں ہے، نہ سر پر اماں ابا کا سایہ ہے، نہ زندگی میں چھوکرے نام کی کوئی چیز ہے۔ تم میرا کیا ہی بگاڑ لو گے ہیں؟ اکیلی لڑکی ہوں، اگر مر بھی گئی تو پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ جاؤ جاؤ، یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دینا، بڑے آئے مجھے ڈرانے والے۔ سنان نے حیرت سے اپنی بھویں اچکائیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا،
زمل نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے اسٹیج کے پیچھے کھڑی خوف سے کانپتی ہوئی راحلہ کی طرف اشارہ کیا۔ اور رہی بات اس کی، تو یہ صرف میری دوست نہیں ہے، میرے چچا اور چچی کی ایک لاتی بیٹی ہے۔ اور میری چچی، توبہ میرے خدا، وہ ایسی چلتر باز اور مکار عورت ہیں کہ تم جیسے بزنس ٹائکونز کو تو کچا چبا جائے اور ڈکار بھی نہ مارے۔ تم سمجھ کیا رہے ہو خود کو؟ تم ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالو گے۔ ارے اگر تم نے راحلہ کو کچھ بھی کیا نا، تو وہ چچی جان ساری زندگی تمہیں اپنے گھر کے آنگن میں بٹھا کر تم سے سل بٹے پر مسالے پسوائیں گی، یاد رکھنا۔ زمل نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، اور سنان خانزادہ جو پورے شہر کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی یہ چلتی ہوئی کینچی جیسی زبان دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک گہری دلچسپی اور شدید تفریح نے لے لی۔ اس لڑکی کا یہ بے باک انداز اس کے دل کے کسی کونے میں سیدھا وار کر گیا تھا۔ دوسری طرف راحلہ نے جب زمل کو اس خطرناک بزنس مین کے سامنے اتنی دلیری سے چچی کے سل بٹے کے تانے دیتے سنا، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ آج ان دونوں کی خیر نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ زمل تو خود مرے گی، مجھے بھی مروائے گی۔ راحلہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ خوف کے مارے اس کی انگلیاں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ جب اس نے جلدی سے اپنے ابو کا نمبر ڈائل کیا، فون اٹھتے ہی راحلہ روحانسی آواز میں ہال کے کونے میں چھپ کر بولی، ابا جان، خدا کے لیے جلدی آ جائیں، زمل نے بہت بڑا تماشا کھڑا کر دیا ہے۔ ہم ایک شادی ہال میں گھس آئی تھی اور یہاں اس نے شہر کے سب سے بڑے گنڈے، میرا مطلب ہے سب سے بڑے بزنس مین سنان خانزادہ کو اپنا شوہر بتا دیا ہے۔ وہ ہمیں جیل بھیج رہا ہے اور زمل آگے سے اسے چچی کے سل بٹے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ ابا جان جلدی آئیں، ورنہ آج ہم گھر نہیں سیدھا تھانے جائیں گے۔ فون کے دوسری طرف چچا جان کی تو جیسے گھبراہٹ کے مارے گھگی بن گئی۔ ادھر زمل اپنی بات ختم کر کے ہانپتے ہوئے سنان کو گھور رہی تھی، جبکہ سنان کے لبوں پر ایک بار پھر وہی قاتلانہ اور شروعاتی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ ایک قدم اور زمل کے قریب ہوا اور جھک کر بولا، سل بٹے پر مسالے، دلچسپ ہے، لیکن میں زمل خان سنان خانزادہ مسالے پیسنے کا نہیں بلکہ اچھے اچھوں کو پیسنے کا ہنر جانتا ہے۔ بینکٹ ہال کا بھاری شیشے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور زمل کے چچا اور چچی ہال کے اندر داخل ہوئے۔ چچا جان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ زمل کی خیر امید کے لیے بری طرح گھبرائے ہوئے تھے، جبکہ چچی کے چہرے پر غصے اور حقارت کا طوفان تھا۔ وہ جیسے ہی زمل اور سنان کے قریب پہنچیں، انہوں نے ہال کے مہمانوں اور سیکیورٹی کی پرواہ کیے بغیر بلند آواز میں چلانا شروع کر دیا، تو یہاں چھپ کر عیاشیاں کر رہی ہے تو؟ چچی نے زمل کے بازو کو سختی سے جھٹکا دیتے ہوئے اس کی کردار کشی شروع کر دی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ایک دن ہمارا سر بازار میں نیچا کروائے گی۔ ماں باپ نہیں ہے نا، تو خون کا اثر تو دکھنا ہی تھا۔ آوارہ کہیں کی گھر سے چوری چھپے نکل کر یہاں اتنے بڑے مردوں کے گلے لگ رہی ہے، شرم و حیا تو جیسے بیچ کھائی ہے اس نے۔ چچی کے یہ زہر آلود الفاظ زمل کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ وہ ہمیشہ خود کو ایک چٹان کی طرح مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن آج سب کے سامنے اپنے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالے جانے پر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ زمل نے تڑپ کر اپنی آستین سے ان آنسوؤں کو انتہائی بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ کوئی اس کی کمزوری نہ دیکھ سکے۔ لیکن کوئی تھا جس کی عقابی نظریں صرف اسی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ سنان خانزادہ نے زمل کی آنکھوں سے گرتا ہوا وہ قطرہ اور اس کا چہرہ چھپانے کی کوشش کو نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے سینے میں جیسے کوئی چنگاری سلگ اٹھی۔ زمل کی وہ کالی کینچی جیسی چلتی زبان جو ابھی اس سے لڑ رہی تھی،
چچی کے طعنوں پر یوں بے بس ہو گئی تھی کہ سنان کا تپتا ہوا غصہ اب چچی کی طرف مڑ گیا۔ اپنی زبان کو لگام دے محترمہ، سنان کی روبدار اور گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک حد تک سنجیدہ ہو چکے تھے کہ چچی کی بولتی ایک پل میں بند ہو گئی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے، اپنی آواز کو ہلکا رکھیں۔ سنان ایک قدم آگے بڑھا اور چچی کو بری طرح جھاڑتے ہوئے بولا، یہ آپ کا وہ گھر نہیں ہے جہاں آپ کھڑی ہو کر زمل پر چیخنا چلانا مچائیں گی۔ یاد رکھیے، آپ اس وقت سنان خانزادہ کے سامنے کھڑی ہیں۔ میری ایک آواز پر آپ اور آپ کا یہ پورا خاندان ساری زندگی کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ سکتا ہے۔ چچا جان نے کانپتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ صاحب وہ میری بچی، لیکن چچی نے فوراً چچا کو کوہنی ماری اور دبی زبان میں بڑبڑائی، ارے پاگل ہو کیا، اپنی بیٹی کی زندگی بچاؤ، جانے دو اس آوارہ کو، اس کا تو پہلے سے ہی ضمیر زادہ کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تبھی تو یہ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ خاموش! سنان نے اس شدت سے غصے میں دہاڑا کہ چچی خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ایک اور لفظ اور میں بھول جاؤں گا کہ آپ ایک عورت ہیں۔ زمل نے حیرت سے سر اٹھا کر سنان کو دیکھا۔ اس کی زندگی میں آج پہلی بار کوئی ایسا مرد کھڑا تھا جو اس کے لیے ڈھال بن رہا تھا، جو چچی کے ان زہر آلود تیروں کے سامنے اس کی عزت کے لیے لڑ رہا تھا۔ زمل بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی زبان جو ہمیشہ ہر ایک کو کاٹ کھانے دوڑتی تھی اب بالکل گنگ تھی، لیکن چچی کے الفاظ نے اس کا دل اتنی بری طرح توڑ دیا تھا کہ اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے چچا کی بے بسی دیکھی اور پھر سنان کا وہ روپ دیکھا۔ ٹھیک ہے، زمل نے ایک گہری اور سرد سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کی آواز میں اب کوئی شوخی نہیں تھی، صرف ایک خاموش ٹوٹ پھوٹ تھی۔ مجھے منظور ہے۔ سنان نے اس کی طرف دیکھا اور قاضی صاحب کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چچی اور چچا کی موجودگی میں اسی عالیشان ہال کے اندر، جہاں کچھ دیر پہلے ایک بزنس ڈیل کی منگنی ہو رہی تھی، اب زمل اور سنان کا نکاح پڑھایا جانے لگا۔ چچی کے طنز نے زمل کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ سنان خانزادہ کے نام کے زنجیر عشق میں ہمیشہ کے لیے جگڑی جا چکی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے اور زمل نے چچی کے زہر آلود طعنوں سے پیچھا چھڑانے اور چچا کی بے بسی کو دیکھنے کے بعد ہارے ہوئے دل کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا۔ پورے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس سارے تماشے کے دوران ایک پروقار اور مہنگی ساڑی میں ملبوس عورت خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ سنان کی ماں بیگم ثروت خانزادہ تھیں۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ اور نفرت تھی، لیکن وہ سنان کے روب اور جاہ و جلال کے سامنے ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہ کر پائیں اور بس زہر آلود نظروں سے اسے گھورتی رہیں۔ جیسے ہی وہ سب خانزادہ مینشن پہنچے، گھر کا بھاری دروازہ بند ہوتے ہی بیگم ثروت کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ سنان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اونچی آواز میں چلائیں، یہ کیا بدتمیزی ہے سنان! تم نے بنا بنایا کھیل ایک پل میں خراب کر دیا۔ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ شیرازی صاحب کے ساتھ اتنی بڑی بزنس ڈیل کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی، ہماری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن تم اس گھٹیا، آوارہ اور 2 ٹکے کی لڑکی کے چکر میں سب کچھ برباد کر چکے ہو۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے کس طرح یہ سارا کاروبار اور جائیداد کو سنبھال کر رکھا ہے، یہ میں ہی جانتی ہوں، اور تم نے اپنی ایک نادانی سے سب مٹی میں ملا دیا۔ سنان جو اب تک خاموشی سے اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا،
رک گیا۔ اس نے اپنی سرد اور گہری نظریں بیگم ثروت پر ٹکائیں اور ایک گہری طنز و مزاح سے بھرپور سانس لی۔ ہاں بس کریں بیگم ثروت، اپنی آواز کو نیچے رکھیں، سنان نے انتہائی دھیمے مگر اتنے سرد لہجے میں کہا کہ ہال کمرے میں برف پگھلنے لگی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، یہ ڈرامے میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں اور میں بھی کہ نہ تو آپ میری ماں ہیں اور نہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ صرف میرے مرحوم باپ کی دوسری بیوی ہیں۔ میری اصل ماں تو میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اس لیے مجھ پر دوبارہ اس طرح چلانے کی کوشش ہرگز مت کیجیے گا۔ بیگم ثروت کا چہرہ زرد پڑ گیا، ان کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ زمل کمرے کے ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر وہی پرانا بے باک انداز برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ سنان نے مڑ کر زمل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ ہال والی شوخی یا چنچل پن کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں صرف ایک مغرور بزنس ٹائکون کا مکر تھا۔ وہ زمل کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عیاری چمک رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر سے ایک تکیہ اٹھایا اور زمل کی طرف اچھال دیا۔ اٹھاؤ اپنا یہ تکیہ اور لیٹ جاؤ وہاں فرش پر، سنان نے سخت اور بے مروت آواز میں حکم دیا۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی یا خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہی ہو تم خود کو؟ میں سنان خان زادہ ہوں اور میں اپنی زندگی کے ہر مہرے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ زمل نے حیرت اور غصے سے تکیے کو دیکھا اور پھر سنان کو گھورا۔ تم کیا سوچتی ہو کہ میں نے تمہاری عزت بچانے کے لیے یہ نکاح کیا ہے؟ سنان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے وہ شیرازیوں کی بزنس ڈیل اور وہ منگنی ویسے بھی پسند نہیں تھی، میں تو بس اس سے جان چھڑانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تم میرے لیے ایک چلتا پھرتا مہرہ بن کر خود ہی اس ہال میں چلی آئیں اور میرا کام آسان کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زمل نے تکیہ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جھکڑا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھی، لیکن وہ چپ رہی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا سامنا شہر کے سب سے خطرناک اور خود غرض مرد سے ہوا ہے اور اب یہ جنگ لمبی ہونے والی تھی۔ زمل نے غصے سے تکیے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھا، اسے پوری قوت سے گھما کر سیدھا سنان کے منہ پر مارا۔ زیادہ اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، خانزادہ ہوگے تو اپنے گھر کے۔ زمل انتہائی تیکھے تیوروں کے ساتھ بالکل تن کر کھڑی ہو گئی، اس کی آواز میں بلا کا رعب اور چیلنج تھا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میں بھی زمل خان ہوں، اپنے نام کی ایک۔ میرے آگے زیادہ فالتو چھچورا پن کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور یہ اکڑ جا کر اپنی ماں کو دکھانا۔ رہی بات اس فرش کی، تو میں کوئی محلوں کی رانی نہیں ہوں، ساری زندگی فرش پر ہی سوتی آئی ہوں اور مجھے یہیں سکون کی نیند آئے گی، مر کر بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ تمہارے ہاں شاید لوگ گدوں میں دفن ہوتے ہوں گے۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلتی؟
سنان نے تکیہ ایک طرف پھینکتے ہوئے زمل کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم غصے اور روب کی سرخی اتری۔ اس نے زمل کو اپنے قریب کھینچ کر تھوڑا ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تاکہ اس کا یہ غرور خاک میں ملا سکے، لیکن زمل ڈرنے یا دبنے کے بجائے اپنی جگہ پر ایک چٹان کی طرح جمی رہی۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے کوئی تماشا نہیں کیا، بلکہ اپنی تیکھی نظریں سنان کی آنکھوں میں گاڑ دی، جیسے وہ اس کی ہر دھمکی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ اس کی یہ بے باکی دیکھ کر سنان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زمل نے اپنا رخ موڑا، فرش پر اپنا تکیہ ٹھیک کیا اور بڑے سکون سے وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک تاثر تک نہیں تھا، بلکہ الٹا اس نے اپنی خاموشی سے سنان کا جینا حرام کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ سنان نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا خدا، میں کس منحوس آفت کی پڑیا کو اپنے گلے لگا لایا ہوں۔ آج تک میں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ہینڈل کیا ہے، اپنے اشاروں پر نچایا ہے، پر اس ایک لڑکی نے تو پہلے ہی دن میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کے سامنے سنان خانزادہ کا مکھوٹا یہی تھا کہ وہ ایک انتہائی سنجیدہ بارو بزنس ٹائکون ہے جسے عورتوں سے سخت نفرت ہے اور وہ ان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن اس مکھوٹے کے پیچھے کی اصل حقیقت صرف وہی جانتا تھا۔ در حقیقت وہ ایک انتہائی عیاش، اوباش اور لڑکی باز انسان تھا، جس نے معاشرے اور اپنے بزنس سرکل میں خود کو پاک باز دکھانے کے لیے نفرت کا جھوٹا ڈرامہ رچا رکھا تھا۔ مگر آج زمل خان کی شکل میں اس کا سامنا ایک ایسی چٹان سے ہوا تھا جو اس کے اس مکھوٹے کو تار تار کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دن بدن زمل خان کے تیکھے نئے نقش اور اس کا سحر انگیز حسن سنان خانزادہ کے حواسوں پر سوار ہونے لگا۔ وہ خود ایک عیاش مزاج آدمی تھا جس نے زندگی میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن زمل کی خوبصورتی میں ایک ایسا عجیب سا اچھوتا پن اور بے باکی تھی جو اسے اندر سے پاگل اور بے چین کرنے لگی۔ ایک شام سنان نے اپنی پرانی عادت کے مطابق کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیمی رومانوی چال چلتا ہوا زمل کے قریب آیا۔ اس کے لبوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی اور نظروں میں وہی اوباش چمک۔ وہ زمل کے بالکل قریب جھکا اور انتہائی مخمور آواز میں بولا، مسز سنان خانزادہ، آخر کب تک یوں فرش پر سو کر خود کو تکلیف دیتی رہو گی؟ کیوں نہ اس دوری کو تھوڑا کم کیا جائے؟ زمل نے جیسے ہی اس کا رومانوی انداز اور غلیظ نیت دیکھی، اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے بغیر جھجک اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بھری ہوئی بوتل اٹھائی اور سیدھی سنان کے منہ پر الٹ دی۔ اپنی ایک گندی اور سستی رومانیت اپنے پاس رکھو، مسٹر خانزادہ، زمل نے اسے زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے تڑک کر کہا۔ دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یہ صرف پانی تھا، اگلی بار ہاتھ میں جو بھی ہوا وہ سیدھا تمہارے سر پر لگے گا۔ جاؤ جاؤ، اپنی اوباش نظریں کسی اور کو جا کر دکھاؤ۔ سنان کا پورا چہرہ اور ٹی شرٹ پانی سے شرابور ہو چکے تھے۔ اس کا رومانس ایک پل میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ شدید تپتے ہوئے غصے نے لے لی۔ شہر کا اتنا بڑا بزنس ٹائکون ایک لاوارث لڑکی کے ہاتھوں یوں ذلیل ہوگا، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی مردانہ انا بری طرح زخمی ہو گئی۔ بہت ہوا زمل خان، اب میں تمہیں تمہاری اصل اوقات دکھاؤں گا۔ سنان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اپنے بال پیچھے کیے۔ اس دن کے بعد سے سنان نے زمل پر شدید سختیاں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے ملازموں کو حکم دے دیا کہ زمل کو گھر کا کوئی فرد کھانا نہیں دے گا، اسے اپنے کپڑے خود دھونے ہوں گے اور وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے اور اس کا حوصلہ توڑنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا۔ کبھی اس کا تکیہ چھپا دیتا تو کبھی رات کو کمرے کا اے سی فل تیز کر کے ریموٹ اپنے پاس چھپا لیتا تاکہ وہ ٹھنڈ سے پناہ مانگے۔ لیکن زمل بھی ضدی باپ کی شیرنی بیٹی تھی۔ وہ اس کی ہر سختی کو بغیر ایک آنسو بہائے ہنستے مسکراتے برداشت کرتی اور الٹا اسے ایسا کرارے جواب دیتی کہ سنان خود اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک رات جب سنان نے جان بوجھ کر زمل کا کمبل چھپا دیا اور بیڈ پر لیٹ کر طنزیہ مسکرایا، کہو بیگم، اب کیسی گزر رہی ہے؟ سردی تو بہت ہے، اگر معافی مانگ لو تو شاید میں رحم کھا لوں۔
زمل نے سردی سے کانپنے کے بجائے صوفے کا بھاری کور اتارا، اسے اپنے اوپر لپیٹا اور تیکھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، رحم، اور وہ بھی تم جیسے خود غرض انسان سے۔ مسٹر سنان، اپنی غلط فہمی دور کر لو، میں چچی کے تانوں اور دوزخ سے نکل کر آئی ہوں۔ تمہاری یہ چھوٹی موٹی سختیاں تو میرے لیے کسی تفریحی پارک کے جھولوں جیسی ہیں، جتنا چھیڑنا ہے چھیڑ لو، پر زمل خان نہ تمہارے آگے جھکے گی اور نہ تمہاری لانڈی بنے گی۔ تمہاری یہ زبان میں ایک دن جڑ سے کاٹ دوں گا۔ سنان بیڈ سے اٹھ کر غصے سے چلایا، کوشش کر کے دیکھ لو، پر یاد رکھنا کینچی اگر تیز ہو تو اچھوں کے غرور کا کپڑا پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ زمل نے بھی برابر کا وار کیا۔ ان دونوں کے بیچ کی یہ روز روز کی تکرار اور تو میں اب خانزادہ مینشن کا روز کا معمول بن چکی تھی۔ سنان جتنا اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا، زمل اتنی ہی مضبوط دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اس کا جینا دو بھر کر دیتی۔ بیگم سروت کی زہر آلود باتیں سن کر زمل روئی نہیں اور نہ ہی اس نے اپنا سر جھکایا۔ اس نے بڑے آرام سے اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ بالکل اطمینان سے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جیسے اسے کوئی بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ ارے واہ ساسو ماں، بڑا ایکسپیرینس ہے، زمل نے انتہائی ٹیڑھے اور طنزیہ انداز میں تالیاں بجانے والے مزاج میں کہا۔ ذرا اپنے پرانے یاروں کے بارے میں بتائیں نا، کتنے چکر چلائے تھے آپ نے اپنی جوانی میں، اور آپ نے کتنے امیر لوگ پھنسائے تھے؟ سچ سچ بتائیے گا، سنان کے والد کو بھی ایسے ہی پھنسایا تھا نا آپ نے؟ بیگم سروت غصے سے بالکل لال پیلی ہو گئی، ان کا چہرہ صدمے سے زرد پڑ گیا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے ہی شوہر اور میری ذات پر کیچڑ اچھالو؟ میں تو بس آپ کی تجربہ کار نظروں کی تعریف کر رہی ہوں ساسو ماں۔ زمل نے اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے بالکل بے باکی سے اگلا وار کیا۔ آخر کار آپ نے بھی تو میری عمر میں بہت سارے کھیل کھیلے ہوں گے نا، تبھی تو آپ کو لڑکیوں کے چکروں کا اتنے اچھے سے پتہ ہے، ورنہ ایک سیدھی سادھی شریف عورت کو کیا معلوم کہ امیر مرد کیسے پھنسائے جاتے ہیں۔ ماننا پڑے گا آپ کا ماضی بھی بڑا رنگین رہا ہوگا، تبھی تو آج مجھے دیکھ کر آپ کو اپنے پرانے دن یاد آ گئے۔ تم ایک گھٹیا اور بدتمیز لڑکی ہو، میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ بیگم سروت کا پورا جسم غصے اور صدمے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو ان کے منہ پر کھڑے ہو کر ان کی پوری ہسٹری کھول کر رکھ دے۔ نکالنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ساسو ماں، کیونکہ اگر میں نکلنے پر آئی تو آپ کے سارے پرانے قصے بھی بازار میں نکال کر نکلوں گی۔ زمل نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انتہائی چمکتی اور ضدی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس لیے آئندہ مجھ پر ظلم ڈھانے یا میری کردار کشی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جتنا گند آپ مجھ پر اچھالیں گی، میں اس سے دگنا گند آپ کے اپنے ماضی پر اچھالنے کا ہنر جانتی ہوں۔ زمل وہاں سے شان سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ بیگم سروت لاؤنج میں کھڑی اپنی اس بدترین ذلت پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئیں۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام موم کی گڑیا نہیں، بلکہ ایک ایسی آفت ہے جو ان کا پورا کھیل برباد کر سکتی ہے۔ رات کو جب سنان گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں زمل ہمیشہ کی طرح صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، سنان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے آمرانہ انداز میں کہا۔ زمل نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ میرے دوستوں نے ہمارے نکاح کی خوشی میں ایک ڈنر پارٹی رکھی ہے، سنان نے طنز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت ضد کر رہے ہیں سب کہ بھابھی کو لے کر آؤ، اب شادی کرنے کا اتنا ہی شوق تھا اور سب کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کیا تھا، تو اب میرے ساتھ چلنا تو پڑے گا نا بیگم۔ زمل نے پہلے تو انکار کرنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر اس کے دماغ میں شرارت کا ایک نیا آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا چلو ایک نیا ایڈونچر ہی صحیح، آج پھر اس مغرور خانزادہ کو ناک کے چنے چبواؤں گی۔
اور اس کے دوستوں کے سامنے اس کی وہ کلاس لوں گی کہ یاد رکھے گا۔ ٹھیک ہے مسٹر خانزادہ، چلتے ہیں، زمل نے چیلنجنگ انداز میں کہا اور تیار ہونے چلی گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر شہر سے دور ایک سنسان راستے پر بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے اور عالی شان فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ وہاں سے تیز اور بیہودہ میوزک کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ زمل نے جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر قدم رکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی خاندانی ڈنر پارٹی نہیں تھی، بلکہ عیاشی اور اوباشی کا ایک کھلا اڈا تھا۔ چاروں طرف لڑکے اور لڑکیاں انتہائی بیہودہ انداز میں ناچ رہے تھے۔ شراب کی بوتلیں کھلی ہوئی تھیں اور ہر طرف فحاشی کا بازار گرم تھا۔ زمل نے حیرت اور شدید گھبراہٹ سے سنان کی طرف دیکھا، جو وہاں داخل ہوتے ہی بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے گلے مل رہا تھا، ہنس رہا تھا اور لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو رہی تھیں۔ زمل نے دل ہی دل میں سوچا، یا خدا، یہ کیسا انسان ہے؟ دنیا کے سامنے تو یہ ایسا مکھوٹا اوڑھے پھرتا ہے کہ اسے عورتوں سے سخت نفرت ہے، وہ ان سے دور بھاگتا ہے، اور در حقیقت یہ اتنا بڑا عیاش اور اوباش آدمی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ۔ ابھی زمل اپنی جگہ کھڑی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ سنان کے دو نشے میں دھت دوست ہاتھ میں گلاس لیے زمل کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی نظروں میں انتہائی غلیظ اور اوباش چمک تھی۔ ارے بھائی سنان، بھابھی تو واقعی کمال ہیں، ایک دوست نے زمل کے بالکل قریب آتے ہوئے اس سے فری ہونے کی کوشش کی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ذرا ہمارے ساتھ بھی تو فری ہوں بھابھی جان۔ زمل نے نفرت سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ پیچھے ہٹو، اپنی حد میں رہو۔ لیکن وہ لڑکے نشے میں تھے اور زمل سے بدتمیزی پر اتر آئے۔ وہ بار بار اس کے قریب آنے اور اسے چھونے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ زمل ان سے خود کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر سنان کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اپنے دوستوں کو روکے گا، لیکن سنان دور کھڑا ہاتھ میں گلاس لیے صرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ وہ الٹا زمل کی اس بے بسی کا تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس دن زمل خان کی زندگی میں پہلی بار اس کا دل خون کے آنسو رویا۔ جو لڑکی ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط کھڑی رہتی تھی، آج وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایڈونچر کے چکر میں کن بھیڑیوں کے درمیان آ کر پھنس گئی ہے، جہاں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے زمل خان نے اپنے اندر کی اس اکڑ اور نڈر لڑکی کو دوبارہ جگا لیا، جو لڑکی ہمیشہ سے جھانسی کی رانی کی طرح جیتی آئی تھی۔ وہ ان بھیڑیوں کے سامنے یوں ہار کیسے مان سکتی تھی؟ اس نے جھک کر پاس پڑی ہوئی شراب کی ایک خالی بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے گھما کر اس بدتمیزی کرنے والے لڑکے کے سر پر مار دی۔ بوتل زوردار دھماکے سے ٹوٹی اور اس لڑکے کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ یہ دیکھ کر پورے فارم ہاؤس میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میوزک بند ہو گیا اور سب لوگ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اگر کسی نے بھی 1 قدم آگے بڑھایا نا تو خدا کی قسم میں جان لے لوں گی۔ زمل نے ٹوٹی ہوئی بوتل کا نوکیلا حصہ ان کی طرف لہراتے ہوئے غصے سے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور چہرے پر بلا کا جلال تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ اور تمہاری یہ بےہودگی کا اڈا، سمجھ آئی؟ زمل نے سنان اور اس کے غلیظ دوستوں کو باری باری گھورتے ہوئے اپنی آواز کی پوری قوت سے کہا، کیا کمزور سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ میں مرحوم شہسوار خان کی بیٹی ہوں۔ منہ توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گی اگر میرے قریب آنے کی کسی نے دوبارہ جرأت بھی کی تو۔ سنان خانزادہ اچھل پڑا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کا ایسا خطرناک روپ نہیں دیکھا تھا، جو اتنے سارے اوباش مردوں کے درمیان کھڑی ہو کر
ان کی جان لینے کی دھمکی دے رہی تھی۔ زمل کا یہ روپ دیکھ کر سنان کے اوباش دوستوں کی تو جیسے گگھی بن گئی۔ زمل نے نفرت سے وہ ٹوٹی ہوئی بوتل فرش پر پٹکی، اپنے دوپٹے کو سختی سے اپنے گرد لپیٹا اور سنان کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھ کر فارم ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ زمل رکو، کہاں جا رہی ہو؟ سنان نے پیچھے سے پکارا، لیکن زمل نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس عیاشی کے اڈے سے باہر نکل آئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سڑک سنسان تھی اور دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن زمل کا غرور اور اس کی غیرت اتنی شدید زخمی ہو چکی تھی کہ اس نے سنان کی گاڑی کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ اسی سنسان اور اندھیری سڑک پر تنے تنہا پیدل ہی گھر کی طرف نکل پڑی۔ اس کے پاؤں تھک رہے تھے، لیکن اس کے حوصلے اب بھی اس چٹان کی طرح مضبوط تھے جو کسی طوفان سے نہیں ڈرتی۔ فارم ہاؤس کی اس غلیظ دنیا کو پیچھے چھوڑ کر زمل اندھیری اور سنسان سڑک پر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہاں کوئی بھیڑیا نہیں تھا، کوئی اوباش دوست نہیں تھا، اور نہ ہی سنان خانزادہ کا وہ مکار مکھوٹا تھا۔ جیسے ہی وہ اس تنہائی میں آئی، اس کا سارا ضبط ایک دم ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ وہ اس تنہا اور سنسان سڑک پر زارو قطار رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ امی، ابا، اللہ پاک، میں کہاں آ کر پھنس گئی ہوں؟ زمل نے اپنے دوپٹے کو منہ پر رکھ کر سسکتے ہوئے خدا کو پکارا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس کے صرف ایک ایڈونچر نے، ایک شادی کریش کرنے کے مذاق نے میرے مذاق نے اس کی پوری زندگی کو کس قدر برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے اپنے چچا کا وہ غریب خانہ یاد آ رہا تھا جہاں چچی کتنے ہی تانے اور تیر کیوں نہ برساتی تھی، لیکن وہاں یہ بےہودگی نہیں تھی۔ چچی کے وہ بورنگ بھروا ٹنڈے اس فارم ہاؤس کی شاہی عیاشی سے 1000 گنا بہتر تھے۔ وہاں وہ کم از کم محفوظ تو تھی، اس کی عزت پر یوں کھلے عام حملے تو نہیں ہوتے تھے۔ زمل اس خالی اور اندھیری سڑک پر اپنے مرحوم ماں باپ کو یاد کر کے اپنے نصیب پر تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ رات کا سناٹا اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے اپنے قدموں کو رکنے نہیں دیا۔ چلتے چلتے جب خانزادہ مینشن کا بڑا گیٹ سامنے نظر آیا تو زمل نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے چہرے کو سختی سے رگڑا اور خود کو پوری طرح سنبھال لیا۔ وہ اب روتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو کر کسی پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس رات کے بعد سے زمل خان بالکل بدل گئی۔ اس نڈر اور کینچی کی طرح چلنے والی زبان کو اب ایک گہری اور پولیس رار چپ لگ چکی تھی۔ اگلی صبح جب سنان نے کمرے میں آ کر اسے جان بوجھ کر چھیڑنے اور اکسانے کی کوشش کی، کہو بیگم، رات کے ایڈونچر کا بخار اتر گیا یا ابھی مزید پیدل چلنے کا ارادہ ہے؟ زمل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سنان کی طرف دیکھا تک نہیں، بس اپنی نظروں میں اتنی شدید نفرت اور حقارت بھر کر وہاں سے رخ موڑ لیا کہ سنان کا دل اندر تک کانپ گیا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور خاموشی سے واش روم چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، سنان نے اسے غصہ دلانے کے لیے اس پر سختیاں کی، اس کے سامنے جائیداد کی باتیں کی، لیکن زمل اب پتھر بن چکی تھی۔ وہ نہ تو آگے سے تلخ کر جواب دیتی تھی اور نہ ہی اس سے لڑتی تھی۔ اس کا وہ جھانسی کی رانی والا روپ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس شدید نفرت اور حقارت نے لے لی تھی جو وہ اپنی خاموشی سے سنان پر برسا رہی تھی۔ اب سنان خانزادہ کو زمل کی یہی چپ بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اس کی ہر بات پر ایک کی چار سناتا تھا، اب زمل کا یوں اسے نظر انداز کرنا اور ایک اچھوت کی طرح دیکھنا اس کی مردانہ انا کو تڑپا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پتھر بنی لڑکی سے دوبارہ اپنی پرانی زمل کیسے واپس لائے۔ سنان خانزادہ کے لیے زمل کی یہ مسلسل خاموشی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ صوفے پر پتھر بنی بیٹھی تھی جب سنان سے مزید رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے ایک گہری سانس لی اور چلتا ہوا سیدھا صوفے پر زمل کے بالکل برابر میں آ کر جم گیا۔ زمل نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ سنان نے بازو آگے بڑھایا اور جان بوجھ کر اپنی کوہنی زمل کے بازو پر ماری۔ زمل نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا پر چپ رہی۔ کب تک چپ بیٹھے، اب تو کچھ ہے بولنا، سنان نے بالکل سامنے جھک کر شرارتی اور چھیڑنے والے لٹکے جھٹکے والے انداز میں گنگنایا۔ کچھ ہم بولے، کچھ تم بولو اے ڈھولنا، پیچھے ہٹو مجھ سے۔
سمل کا پارا ایک دم چڑھا. اس نے پوری قوت سے سنان کو زور کا دھکا مارا جس سے وہ صوفے کے دوسرے کونے پر جا گرا. اپنے اس سستے گانے اور چھچورا پر اپنے پاس رکھو, دور بیٹھو مجھ سے. ہائے اتنا غصہ. سنان دوبارہ صوفے پر گھسٹتا ہوا اس کے بالکل قریب ہوا اور دوبارہ کونی مار کر چھیڑا. اگر میں دور نہ جاؤں تو؟ آخر شوہر ہوں تمہارا, اتنا حق تو بنتا ہے نا. زمل غصے سے کھڑی ہو گئی اور صوفے پر پڑے کشن اٹھا کر سنان کو مارنے لگی. شوہر؟ کس بات کے شوہر ہو تم؟ تمہاری وہ گھٹیا عیاشی اور تمہارا وہ اوباش روپ دیکھنے کے بعد مجھے تمہاری شکل سے بھی گھن آتی ہے. میرے قریب آنے کی دوبارہ جرت مت کرنا ورنہ آپ کی بار ہاتھ میں کچھ نہیں کوئی بھاری چیز ہوگی. وہ غصے سے بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. زمل کا یہ شدید غصہ اور نفرت دیکھ کر سنان کا وہ چھیڑنے والا مکھوٹا ایک دم غائب ہو گیا. اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور لبوں پر ایک گہری اداسی چھا گئی. وہ صوفے سے اترا اور خاموشی سے زمل کے سامنے فرش پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو زمل. سنان کی آواز اچانک اتنی دھیمی اور بھاری ہو گئی کہ زمل کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا. سنان نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا. دنیا کے سامنے میرا یہی مکھوٹا ہے کہ مجھے عورتوں سے نفرت ہے اور حقیقت میں اپنی زندگی عیاشی اور لڑکی بازی میں برباد کر رہا تھا. لیکن میں ایسا کیوں بنا یہ کوئی نہیں جانتا. اس نے ایک سرد سانس لی اور اپنی زندگی کا وہ کڑوا سچ اگلنے لگا. میں صرف 5 سال کا تھا جب میری اپنی سگی ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی. میرے بابا نے ذرا برابر بھی انتظار نہیں کیا اور بیگم ثروت کو میری ماں بنا کر اس گھر میں لے آئے. اس دن کے بعد سے میں نے اس گھر میں صرف جائیداد کی ہوس, پیسے کا لالچ اور مکاری دیکھی. بیگم ثروت نے کبھی مجھے بیٹے کا پیار نہیں دیا, بس میرے باپ کی جائیداد پر نظریں رکھی. مجھے لگا کہ دنیا کی ہر عورت ایسی ہی ہوتی ہے, پیسے کی بھوکی اور عیار. اسی لیے میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ اوباش روپ اپنایا, کیونکہ مجھے کسی رشتے یا محبت پر یقین نہیں رہا تھا. سمل خاموشی سے کھڑی اس کی سسکیاں اور اس کے ماضی کی وہ تلخی سن رہی تھی, جہاں اس کے اندر کا غصہ اب آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا. اس بظاہر مغرور خانزادہ کے پیچھے کتنا بڑا زخم چھپا ہے. زمل نے ایک گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر وہی پرانی شرارتی اور تیکھی مسکراہٹ سجائی. اس نے اپنی گود سے سنان کا سر دھیرے سے ہٹایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی. اٹھو, چلو اٹھ کر بیڈ پر بیٹھو. زمل نے سنان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا. میں تو ساری زندگی فرش پر ہی سوتی آئی ہوں, مجھے تو عادت ہے بھائی. پر تم اتنے نازک طبع انسان ہو, کہیں بیمار نہ ہو جاؤ, پھر تمہاری وہ اماں, میرا مطلب ہے بیگم ثروت, میرا جینا حرام کر دیں گی کہ ان کا لاڈلا امیر زیادہ فرش پر سو کر بیمار ہو گیا. سنان نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور زمل کے اس چلبلے انداز پر اس کے لبوں پر ایک سچی اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا, جبکہ زمل صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی. اب کمرے کا ماحول بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا. زمل, سچ تو یہ ہے کہ میں بہت مجبور تھا. سنان نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جائیداد کا سارا سچ اگل دیا. میرے باپ نے مرنے سے پہلے ایسی سخت شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی ساری جائیداد بیگم ثروت کے نام کر گئے تھے. وصیت میں لکھا تھا کہ جب تک میں شادی کر کے اس خاندان کو ایک وارث نہیں دے دیتا تب تک مجھے جائیداد کا 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا. بس اسی لیے میں بیگم ثروت کے اشاروں پر ناچ رہا تھا اور دنیا کے سامنے عورتوں سے نفرت کا جھوٹا مکھوٹا اوڑھ رکھا تھا, تاکہ جائیداد ملتے ہی میں اپنی پرانی عیاش زندگی میں واپس جا سکوں. سنان نے زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اس کی آنکھوں میں اب سچی ندامت تھی. لیکن اس رات فارم ہاؤس میں تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی زندگی کی گندگی کا اندازہ ہوا. مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے زمل. وہ اوباش لڑکے تم سے بدتمیزی کرتے رہے اور میں تمہارا شوہر ہو کر وہاں تماشا دیکھتا رہا, چپ کھڑا رہا. میں واقعی ایک گھٹیا انسان تھا. پلیز مجھے معاف کر دو. میں اب اس گندی اور خالی زندگی میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا. زمل نے سنان کی آنکھوں میں چھپا ہوا سچا پچھتاوا دیکھا. اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا بلکہ دھیمے سے مسکرا کر بولی, تمہیں اپنی غلطی کا پچھتاوا ہے سنان, میرے لیے یہی بہت ہے. چلو, میں نے تمہیں دل سے معاف کیا. سنان کے چہرے پر جیسے خوشی کا ایک سیلاب آ گیا. اس نے زمل کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور جذباتی ہو کر بولا, سچ تم نے معاف کر دیا زمل؟ میں اپنی زندگی کو ایک نیا موقع دینا چاہتا ہوں, تمہارے ساتھ ایک سچی شروعات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. زمل نے مسکرا کر سر ہلایا.
سنان نے شرارت سے اپنی بھویں اچکائیں اور اپنے لبوں پر وہی پرانی مکارانہ مگر اب ایک پیاری سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، اچھا سنو، اب جب معافی تلافی ہو ہی گئی ہے تو کب تک ہم ایسے غریبی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اب جلدی سے ہمیں ایک وارث پیدا کر کے دو نا، اس جائیداد کو لینے کے لیے ہمیں آگے تو بڑھنا پڑے گا، ہے نا بیگم؟ زمل کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے سنان خانزادہ! اس نے فوراً پاس پڑا ہوا بھاری تکیہ اٹھایا اور پوری قوت سے کھینچ کر سنان کے منہ پر مارا۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا اور چھچورے انسان ہو۔ توبہ ہے، میری تمہارا وہ رونے دھونے والا ڈرامہ تو بس 2 منٹ کا تھا۔ سنان نے ہنستے ہوئے تکیہ ہوا میں ہی کیچ کر لیا اور بیڈ پر پیچھے کی طرف گرتے ہوئے زور سے قہقہا لگایا۔ زمل غصے سے منہ پھلا کر صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن اس کے لبوں پر بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ خانزادہ مینشن کی وہ کڑوی اور خاموش دیواریں اب ان کے کہکہوں اور اس پیاری سی تکرار سے گونج رہی تھی، اور ان دونوں کی زنجیر عشق اب کسی مجبوری یا جائیداد کی محتاج نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے محبت اور خوشیوں کے ایک نئے بندھن میں بندھ چکی تھے۔